वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बच्चों की तालीम और तरबियत में माँ के अहम किरदार के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, मुखातिब हूँ। यूँ तो वालिदैन ही बच्चों की परवरिश के लिए और उनकी तालीम और तरबियत के लिए दोनों ज़िम्मेदार हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है कि तालीम के साथ अगर तरबियत दी जाए तो बच्चे की जो खातिर ख्वाह तरक्की होती है उसकी ज़िंदगी में, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी वो कामयाबी का ज़ामिन होती है। तो ये पेरेंट्स का इसमें अहम किरदार है, और ख़ास तौर पे माँ का। जो माँ की पहली गोद उसकी पहली दरसगाह होती है, उसका पहला जो तालीमी इदारा है वो माँ की गोद है। यानी माँ की गोद से मुराद वो सारा वक्त जो वो माँ के पहलू में गुजारता है और माँ के इर्द गिर्द जो उसकी ज़िंदगी गुजरती है, चाहे वो 2.5-3 साल की हो, चाहे 5-6-7 साल की हो, और 7 ईयर्स तक, 8 ईयर्स तक तो हम मान सकते हैं, जब उसमें बाहर की जो आबो हवा है, बाहर का जो माहौल है, वो इतना असरअंदाज नहीं होता जितनी वो माँ के इर्द गिर्द रहने पर अपने अंदर तब्दीलियाँ और अपनी नशो-नुमा को पाता है। तो ये माँ का अहम किरदार है। वालिद भी ज़िम्मेदार हैं। बाज़ मरतबा वालिद तो अपनी किफ़ालत के लिए निकल जाते हैं, माएँ ही घर पर होती हैं, और वो किस तरह से बच्चों को अपनी तरबियत दे रही हैं, किस तरह से उनके अलक़ाब व आदाब हैं, किस तरह से उनकी बातचीत है, वो किस तरह से उनका लहजा है, वो सारा एक्सेंट और वो सारे लहजे और वो सारे तरीक़े और सारे जो मैनर्स हैं, गुड मैनर्स हैं, वो बच्चा इमिटेट करता है, वो अपनी माँ को देखकर करता है। इसलिए पहली जो जिम्मेदारी है वो माँओं की ही तय होती है। हमने सुना है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अक्सर माएँ इसका इस्तेमाल तब करती हैं जब बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, या उनका कहना नहीं मानते, या पानी सर से ऊंचा उठ चुका होता है और बच्चे बेलगाम हो जाते हैं, यानी इतने वो खुद कफ़ील हो जाते हैं कि वो माँ बाप को खातिर में नहीं लाते। तब कहा जाता है कि भाई उनकी जो है अताअत करिए, माँ बाप का कहना मानिए, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दरअसल उसके माने ये भी हो सकते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत इसलिए है कि माँ बच्चे को सरापा इस तरह से उनके किरदार दे दे कि वो अपने आमाल में, अपनी सोच व फ़िक्र में पूरी ईमान के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ इस तरह से वो आगे बढ़े कि उसके जो अवामिल हैं वो उसकी ज़िंदगी में इस तरह से असरअंदाज हों कि जो अल्लाह ताला ने वादा किया है अपने नेक बंदों को जन्नत में दाखिल करने का, वो उसका मुस्तहिक हो जाए। तो ये माँ का ही उसमें किरदार है कि वो बच्चों के अंदर ऐसे आमाल उनके अंदर क्रिएट करें कि बच्चा जब अपनी उम्र बलूग को पहुँचे और जब वो अपनी किफ़ालत को पहुँचे तो वो सारे आमाल उसके असरअंदाज होना चाहिए। अब बच्चे जो परवरिश पाते हैं, आजकल हम जो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो परेशानियां हो रही हैं वालिदैन को, वो हो रही हैं बच्चों के मोबाइल को इस्तेमाल करने को लेकर। अगर हमारा बच्चा जो ये उम्रों के हिसाब से अलग अलग अगर हम लें, अगर 8 साल का बच्चा हमारा 1-1.5 घंटा मोबाइल देख रहा है तब तो ठीक है। इस तरह से 8 साल के ऊपर का बच्चा अगर 2-3 घंटों से ज़्यादा अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो ये उसके लिए लम्हा फिक्रिया है, यानी वो मोबाइल एडिक्ट होता चला जा रहा है। हालांकि सारी जो इजादात हैं कहा ये जाता है कि बच्चों को जो तालीम और तरबियत हम दें और बच्चों को जो हम परवान चढ़ाएं वो आइंदा ज़मानों के लिए होता है। यानी जिस ज़माने में के वालिदैन होते हैं उससे एक कदम आगे बच्चे की तालीम और तरबियत होना चाहिए, ताकि वो ज़माने के हम कदम अपने आप के चलाए और उस मंजिल मकसूद को हासिल करे। डिवाइस गलत नहीं है, इजादात गलत नहीं है, लेकिन अगर वालिदैन ने उसकी निगरानी नहीं किए और उसका सही इस्तेमाल उनको नहीं सिखाया तो वो उनके लिए वबाल जान होता है, और वालिदैन के लिए भी और बच्चों के हक़ में भी वो नुकसानदेह होता है।
बच्चों के लिए हमने, क्योंकि अब आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो टीचर्स जो कभी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही दस्तयाब होते थे, आज हमें ऑनलाइन के ज़रिए हम कहीं भी किसी भी तरह का एक बेहतर और से बेहतरीन एजुकेशन हम ऑनलाइन लेते हैं। तो ये हमें इसमें तफरीक करना है कि बच्चे के अंदर कब सही इस्तेमाल हो रहा है और कब उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। बच्चा अगर हमारा 8-10 साल का है, 12 साल का है, तो उसकी हम निगरानी कर सकते हैं, उसके पासवर्ड हम देख सकते हैं, उसके फ़ोन को चालू करने को देख सकते हैं। लेकिन जो 14, 15, 16, 17, 18 के साल के बच्चे हो जाते हैं, उन पे भी हम निगरानी करें, उनके पासवर्ड देखें। मोबाइल उनका जो है वो सिंगल हैंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आप भी उसको एक्सेस कर पाएँ, इस तरह से उनके मोबाइल्स होने चाहिए। असल में ये बुनियाद ही बच्चों की गलत हो रही है। आज की जो नस्लें हैं, जब वो अपनी आंखें खोल रही हैं तो उनके चारों ओर कई तरह के डिवाइसेस और कई तरह के मोबाइल और लैपटॉप और ऐसे डिवाइसेस हैं कि वो बिल्कुल मिरेकल और चमत्कार ही उसके साथ में है। तो वो बच्चों की जो किफ़ालत हम करते हैं, कई बार हम बच्चों की जो ज़िद है या बच्चों से हम इतने ज़्यादा अपने परेशान हो जाते हैं कि हम उनको बहलाने में मजबूर हो जाते हैं। ना हमारे पास इतने वक्त अब रह गया है कि हम बच्चों की पूरी तरह से उनकी ज़िद्दों को पूरी करें, उनको पूरी तरह से समझाइश दें। तो बाद मरतबा हम खुद ही उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, और ये छोटे से वक्फे के लिए हमें भले ही राहत मिल जाती है, लेकिन यही हमारी भूल आगे चलकर बच्चे को मोबाइल का एडिक्ट बनाने में मदद करती है। जिन घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनमें ये बेहतर होना चाहिए, अगर आप साहिब इस्तेदाद हैं तो बजाय महंगे मोबाइलों के उन्हें हमें डेस्कटॉप देना चाहिए, यानी कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, और वो उसकी जगह मुतय्यन होती है और उसके में मिस यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो हम कुछ रास्ते निकाल सकते हैं, हमारी परवरिश में हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं कि बच्चे जो है मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। दूसरी ये चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सतर्क और अलर्ट होना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा बेदार होने की ज़रूरत है कि जिन पेरेंट्स की उम्रें 35 से 45 के बीच में हैं, इसमें आप कम या ज़्यादा 5 ईयर्स कर सकते हैं, यानी 30 साल के हो सकते हैं, उधर आखिरी 50 साल के होते हैं। ये इन उम्रों को क्रॉस करने वाले पेरेंट्स के यहाँ ही वो बच्चे होते हैं जो वाकई में आगे चलकर जिन्हें आला तालीम हासिल करना है, अपने मकाम को बनाना है। अगर हम इन बच्चों पर अपनी जो मसरूफियत है, अपनी जो किफ़ालत है, अपने जो मशगले हैं, उनमें से हम वक्त निकाल कर अगर इन बच्चों की खबरगिरी करें तो इंशाअल्लाह ये आने वाले वक्त में बहुत अच्छी नशोनुमा पाएंगे। और कम से कम ये तो हो सकता है कि हम उनको एक मुनासिब उनको तरबियत दें, मुनासिब उनकी सोच डेवलप करें। बहुत सारी बातें हैं होती हैं कि किस तरह से हम बच्चों को घर में अपनी तालीम देते हैं। हम में से ज़्यादा अक्सर वालिदैन जो हैं घर में वक्त गुजारते हैं, घरों में कई तरह से आना जाना भी होता है, घरों में कई लोग मिलने जुलने वाले भी होते हैं, उनमें हमारे बच्चे हमारे साथ होना चाहिए। कई बार ऐसा ना हो कि बच्चे अगर किसी तरह की शरारत कर रहे हैं तो आप उनको बाहर जाने के लिए कह दें, क्योंकि जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं और जो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, आपसे जो उनकी बातचीत होगी, ये बातचीत ही बच्चों के लिए एक तरबियत की हैसियत रखता है। तरबियत एक अलग से देने वाली चीज़ नहीं होती। हमारे जो शब व रोज़ हैं, हमारी जो बातचीत के जो तरीक़े हैं, हमारे घर में रहने सहने के जो तरीक़े हैं, वाक़ईतन यही तरबियत है। बच्चा इसको ही इमिटेट करता है और अपनी ज़िंदगी में वो इसको उतारने की कोशिश करता है। अब अगर आप, जैसे मैंने आपको जो एज लिमिट बताया था, इसमें वालिदैन का भी फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को आला तालीम देने के लिए कुछ रकूम इकट्ठी की जाए, क्योंकि यही उम्र ऐसी इस तरह की क्राइटेरिया वाली होती है कि वालिदैन भी अपनी तरक्की करना चाहते हैं, यानी उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो आसाइशें हैं, आराइशें हैं, मकानात हैं, प्लॉट्स हैं, दुकान है या सर्विस में आगे उनके प्रमोशंस हैं, वो सारी चीज़ें और बच्चों की नशोनुमा, ये दोनों पैरेलल चलती हैं।
ان اگر وقت میں ہم نے اپنے بیلنس بنا کے نہیں رکھا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں، اور اپنی جو پرسنل ہے، اپنی ویکتیگت جو ترقی ہے، نشوونما ہے، ان دونوں میں اگر ہم نے بیلنس نہیں بنایا تو یہ ایک طرفہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم تو بہت زیادہ ترقیاں حاصل کر لیں، بہت زیادہ ہمارے اندر پیسہ کما لیں، یا بہت اچھی ہم عہدے ہم حاصل کر لیں، لیکن اسی لمحے میں جو ہماری اولادیں پروان چڑھ رہی ہوں وہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں، یا ان کو مناسب تربیت سے محرومی ان کو کسی ایسے جگہ پر لے کر چلی جائے کہ جہاں سے ان کا لوٹ کر آنا ممکن نہ ہو۔ تو ایک میانہ روی اس میں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جو 10-15 سال ہیں یہ ایک ہوا کی طرح ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آج کی میری عمر میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ 15 سال یا 12 سال یا 20 سال کیسے گزر گئے ہوا کی طرح، پتہ نہیں چلا، اور ہمارے بچے ہمارے سامنے جوانی کی شکل میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری پرورش ان کے لیے اچھی ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے راحت کا باعث ہوتے ہیں، ہمارے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی زندگی بھی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں نسل در نسل چلتی ہیں۔ آج اپنی نسلوں کو صحیح کیا، کل ان کی نسلیں جو آئیں گی وہ بھی صحیح ہوں گی، اور ان کے لیے بھی جو ہے ترقی کی راہیں کھلی ہوں گی۔ اس میں اقتصادیات کا بہت اہم رول رہتا ہے، اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ ہم جو اپنی جو شناخت ہے، جو ان کے اندر جو دینی تعلیم ہے، کیونکہ دنیا تو بہرحال گزرنی ہے، اور کسی بھی والدین کے اندر اتنی استعداد تو ہے نہیں۔ یہ تو اصولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کر سکتے کہ ہمارا بچہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ بن جائے، اور وہ وہی بن جائے، لیکن اگر ہم نے ہر چیزیں اپنے ذمے لے رکھی ہیں، گھر سجانے کی ذمہ داری ہماری ہے، گھر بنانے کی ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنی ترقی کرنے کی ذمہ داری ہے کہ جب گھر بناتا ہوں تو میں نے بنایا، گھروں کو سجایا تو میں نے بنایا، ترقی کی تو میں نے کی، اور جب بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ تو اصولی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میں ڈبل اسٹینڈرڈ لائف نہ ہو، کہ ساری ترقیاں کرنے کی جو باتیں ہیں وہ تو ہم نے لے رکھی ہیں، ساری محنتوں کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے، اور جو بچوں کی پرورش کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو تھوڑے بہت اختیارات ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی کفالت کریں، ہماری شامیں کیسی ہوں، ہمارے صبح کیسے ہوں، ہماری راتیں کیسی ہوں، یہ ہمارے بچے کی تربیت طے کرتی ہے۔ شام کا ماحول کیا ہے یہ ماں کا ذمہ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگ آ گئے ملنے جلنے والے، اور بچوں کی پڑھائیاں متاثر ہو رہی ہیں، یا شامیں ہم نے مقرر رکھی ہیں مختلف قسم کے چینلز کے لیے یا مختلف قسم کے سیریلز کے لیے، سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن وہ بچوں کی جو پڑھائی ہے اس وقت وہ ضروری ہوتی ہے۔ والدین جن بچوں کے ساتھ پڑھنے بیٹھتے ہیں، یا جن بچوں کے لیے اپنا وقت فارغ کر کے رکھتے ہیں، تو ان کی زندگیاں کچھ الگ نشوونما کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں عام طور پہ عمومی بات کر رہا ہوں یہاں پر، یہ ان بچوں کے لیے نہیں، اللہ ماشاءاللہ پھر تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے والدین ہی نہیں ہوتے، اور وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں اور پیپر میں ان کے نام چھپ جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کچھ اگزامپلس ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کرتی ہے، ان کے لیے حالات ایسا پیدا کرتی ہے کہ بچے جو ہے ترقی حاصل کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ تو ہر بچوں کی پرورش کے لیے والدین ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت اچھی پرورش دیں اور بچے جو ہیں ہمارے اس طرح کے نہ خاطر خواہ ہمارے نتیجے نہ نکلیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنے والی باتیں ہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم نے جو کفالت کے ساتھ ہم نے والدین کی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی ہے۔ دنیا میں ہر بچہ کوئی نردھن یا غریب تو پیدا ہوتا نہیں ہے، یا نالائق یا لا علم تو پیدا ہوتا نہیں ہے، والدین ہی اسے نردھن اور غریب بناتے ہیں، والدین ہی اس کو نالائق اور لائق بناتے ہیں، والدین ہی اس کو آگے چل کر تعلیم یافتہ یا جاہل بناتے ہیں۔ یہ تو ہمیں اپنی ذمہ داری، آج کے دور میں تو تعلیم کے اتنے زیادہ ہر قسم کے ادارے ہو گئے ہیں کہ جس کی جتنی استعداد ہے، جو جتنا پیسہ اور رقم خرچ کر سکتا ہے، اس لیول کی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔
سرکاری اسکولس میں آج کل بہت ساری فیسلٹیز ہیں، کئی طرح کی سویدھائیں اور وہاں مل رہی ہیں، اور بچہ اگر وہاں داخل ہوتا ہے تو والدین کو اتنے زیادہ اخراجات کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اسی طرح سے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ بھی چاہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا اسکولوں میں، اچھے سے اچھے شہروں میں جا کر وہ بچے تعلیم حاصل کریں. تو یہ سب ہماری جتنی استعداد ہے، اقتصادی فائنینشیل پوزیشن ہماری جہاں ہے وہاں ہماری اکٹھی ہوتی ہے. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ہم بچوں کو تھوڑی سی الگ الگ کیٹیگری میں ڈیوائڈ کریں، ان کو یہ دیکھیں کہ 5th تک یعنی 5ویں تک وہ کیا کر رہے ہیں، 8ویں تک کیا کر رہے ہیں. بچے ڈراپ آؤٹ نہ ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دیا جائیں اور والدین جو ہیں اس سے بے فکر رہیں. ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے تک پہنچنا چاہیے. اب ان میں ہر لیول پر ہمارے لیے سہولیات ہیں. جتنا زیادہ ہائر ایجوکیشن ہے اتنی زیادہ فیسلٹیز ملتی ہیں. پیسے کی وجہ سے یا فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے کوئی بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہوتا. کسی کے ساتھ اگر ہو گیا ہو تو یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ تمام چیزیں، انفارمیشن بھی تو جٹا کے رکھیں، جانکاری بھی تو معلوم کر کے رکھیں کہ کہاں سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، گورنمنٹ سے ہمیں کیا سہولیات مل رہی ہیں، آگے ہم کس طرح سے بچوں کے لیے پیسے اکٹھے کریں تاکہ وہ کمپٹیشن کریک کریں. آج کل 12ویں کی کلاس کے بعد جتنے بھی ایگزامینیشنس ہوتے ہیں کالجز میں داخلہ لینے کے لیے، وہ سارے کے سارے انٹرنس بیسڈ ایگزامینیشن ہو گئے ہیں. یعنی ان کے لیے انٹرنس دینا ضروری ہے. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نیٹ کا ایگزام فیس کرنا ہوگا. اگر آپ اچھا انجینئر بننا چاہتے ہیں تو JEE ایڈوانس اور مینز کے آپ کو ایگزامینیشن دینے ہوں گے. آپ اچھے لائر بننا چاہتے ہیں تو کلیٹ کا ایگزام دے کر آپ کو لاء کالجز میں ایڈمیشن لینا ہے. اسی طرح سے کامرس کی لائن میں CA CPT کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو کوچنگ وہاں حاصل کرنی ہوگی، اور وہاں کے لیے بھی انٹرنس ایگزام ہے. تو زیادہ تر جو 12th کے بعد جتنے بھی ہمیں اچھے کالجز ملتے ہیں وہ اس کے لیے، یا اچھے پروفیشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے انٹرنس بیسڈ ایگزامینیشن ہیں. تو اس کی تیاری اگر ہم نے کر لی، جیسے ہی بچہ ہمارا 10th میں پہنچتا ہے تو ہمارے پاس کم سے کم اتنی رقم ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بہتر کوچنگ دلوائیں. میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کوچنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. ایک عام طور کا بچہ ہے جو 10th اور 12th میں 60%، 70% یا 80% لے آتا ہے، وہ بھی اس ایگزامینیشن کے جو پیپرز ہوتے ہیں، چاہے وہ نیٹ کا ہو، ایک ایگزامپل کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، باقی آپ کسی بھی ایگزامینیشن کے لیے اس کو فالو کر سکتے ہیں. نیٹ کا ایک کوئی مان لی جائے پیپر ہے اور بچہ ہمارا 70 اور 80% ہے، مان لی جائے اس نے گھر میں ہی اسٹڈی کی ہے، تو اللہ ماشاء اللہ ایسے بچے بھی ہیں کہ جنہوں نے کہیں کوچنگ نہیں لی ہے اور انہوں نے اپنے کارنامے انجام دیے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں، خصوصی طور پہ بات نہیں کر رہا. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر بچے اس لیول پر نہیں پہنچ پاتے، بھلے ہی ان کے 70 یا 80% آ رہے ہوں، لیکن وہ ایگزامینیشن کریک نہیں کر پاتے یا اتنے مارکس نہیں لے پاتے کہ فری والا کالج ان کو جو ہے مل جائے یا گورنمنٹ میڈیکل کالجز ان کو الاٹ ہو جائیں. اس کے لیے یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو ایگزامینیشن ٹائم پیریڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جیسے ایک نارمل اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہی پیپر کو کرے گا تو 5 گھنٹے میں کر سکتا ہے، 6 گھنٹے میں کر سکتا ہے، 4 گھنٹے میں کر سکتا ہے، 3.5 گھنٹے میں کر سکتا ہے. لیکن 3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا ٹائم تو ہے نہیں، اس کو 1.25 گھنٹے میں کرنا ہے، اور پھر اس کو OMR شیٹ بھی فل اپ کرنا ہے، اور جتنی بھی پرائرٹیز ہیں، جو انسٹرکشنز ہیں ایگزامینیشن ہال کے، وہ پورے کرنا ہے. تو یہ کوچنگ اس کو ٹرک سکھاتی ہے کہ کیسے وہ اپنا ٹائم کنزیوم کرے ان دا ایگزامینیشن ہال، کہ پریکشا وہ کیسے دے اور کیسا اس کا وہاں ٹائم گزرے. یہ طے کرتا ہے کہ وہ ایگزام کریک کرے گا کہ نہیں کرے گا. اگر اس کے اندر سالوشن کرنے کی جو ٹائمنگ کم ہے، شارٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی ہی ول کریک دا اینی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن. اور کوچنگ اس کی مدد کرتی ہے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو بہت اچھی کوچنگ دلوائیے، آپ کے شہر میں اویلیبل ہے تو وہاں دلوائیے، جہاں نہیں ہے تو وہاں تک ان کو پہنچے. ہماری اپروچ تو ہمیں کرنا پڑے گا، جو لوازمات ہیں آج کے کوچنگ کلاسز کے ان کو ہمیں کریک کرنی پڑے گی، ٹرکس ہم کو حاصل کرنا پڑے گا. ہاں، اور اگر ایسا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے اس کی ضرورت نہیں ہے تو بے شک وہ اپنی کوشش کر سکتے ہیں. بہرحال جو پیرنٹس ہمارے جن کے بچے ابھی آنگن میں کھیل رہے ہیں، 14 سال کے، 15 سال کے، 16 سال کے،
تک پہنچ رہے ہیں ان کے پہنچنے کے پہلے اگر وہ ان پروفیشنلز ایگزامینیشن کے انٹرنس ایگزام دینا چاہتے ہیں تو ان کو خاطر خواہ رقم جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہوگی اور جو مناسب طریقے سے ان کی کوچنگ کی ضرورت پڑتی ہوگی. ٹیوشن جو ہوتا ہے وہ ایک سبجیکٹ کو انہینس کرتا ہے. سبجیکٹ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم نے ایک پرائیویٹ ٹیوشن لگا لی اور اس سبجیکٹ کو ہم نے سمجھنے میں اپنی محنت کی اور وہ سبجیکٹ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس ہوتے ہیں چاہے آئی اے ایس کے ہوں, آئی پی ایس کے ہوں, چاہے یو پی ایس سی ہو یا ایم پی پی ایس سی اسٹیٹ لیول کی ہو, ان میں سب میں کوچنگ کی ضرورت پڑتی ہی ہے. اب پھر میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں خصوصی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں. تو پیرنٹس کا یہ کام ہے کہ بچوں کو خاطر خواہ دلوائے. اب رہا سوال یہ ہے کہ بچوں کے اندر دنیا اور آخرت کی فکریں آ جائیں تو پھر آپ کا اپنا ہے طور طریقہ کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح کی تعلیم مہیا کرواتے ہیں. ہم کس طرح سے, ہماری چھتیں بے شک الگ الگ ہیں, دین کی تعلیم الگ ہوتی ہے, دنیا کی تعلیم الگ ہوتی ہے, لیکن یہ والدین کا فرض ہے اور یہ ان کی قابلیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے بچوں کو ایسے نشو نما دیں کہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوں اور ایک بہتر اخلاق والا انسان بھی بن جائے. کہیں پر بھی ہو, صرف تعلیم اگر حاصل ہوگی لیکن اخلاقیات ان کے اندر نہیں ہوں گے, دینیات اگر ان کے اندر نہیں ہوں گے تو وہ اپنی دنیا کو بھی صحیح خرچ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرے, اس کے اندر ایمان بھی زندہ ہو, اخلاقیات بھی زندہ ہو, انسانیت بھی زندہ ہو. کیونکہ یہ سارے پروفیشنل ایگزامینیشن اس کو کہیں نہ کہیں ایک نمائندگی سماج کی سونپتے ہیں. وہ ایک اچھا ڈاکٹر بنے گا اور اچھا انسان ہوگا تو اچھی خدمات انجام دے گا, اچھا انجینئر ہوگا تو وہ اپنے ملک کو, قوم کی خدمت اچھی طرح سے کرے گا, اس کے اندر ایمانداری کا عنصر ہوگا, بے ایمانی کو وہ پسند نہیں کرے گا. تو یہ وہ ساری اخلاقی باتیں ہیں جو ہماری تربیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, کیونکہ اس کی تو کلاسز کہیں ہوتی نہیں ہیں, اس کی کوچنگ کہیں ہوتی نہیں ہے. تو والدین جو بچوں کو دیں گے وہی بچے جو ہیں آگے چل کے پروان چڑھتے ہیں. تو بہتر جو آج مجھے سمجھ پڑا کہ آپ سے میں بات چیت کروں اور اس موضوع پر کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو سنبھالیں اور بچوں کے اندر پڑھائی کا ہی ذمہ رہنے دیں. باقی کی جو کوششیں ہیں, انفارمیشن ہیں, والدین کلیکٹ کریں کہ کس طرح سے ان کو بچوں کو کہاں کوچنگ اچھی ملنے والی ہے, کس شہر میں وہ جائیں تو ان کو وہاں پڑھیں, اس کے لیے بھی تیار ہوں. ہاں یہ ہے کہ نگرانی ہر وقت ان کی ضروری ہے. اتنا ہم کر پائیں گے انشاءاللہ تو ہماری جو نسلیں ہیں وہ آگے نسل در نسل وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہم نے بھلے ہی اس لیول کو کراس نہیں کیا ہو. یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ وہ بعض مرتبہ والدین اپنی مرضی بچوں پر تھوپتے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا. مرضی پر تھوپ بھی دینا چاہے تو کوئی برائی اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ تیار ہو جائے. یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں یہ بچے کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ کوچنگ کے لیے باہر جانا چاہتا ہے, کیا وہ انٹرنس ایگزام فیس کرنا چاہتا ہے. لیکن والدین کا فرض یہ ہے کہ وہ ان کی کاؤنسلنگ کرے, ان کو اچھے سے سمجھائے, اور جس طرح سے بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے پیرنٹس کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پیرنٹس کو بھی پیرنٹنگ ٹپس آنے چاہیے کہ کیسے گھر کے ماحول ہو, کیسی پڑھائی ہو. جب بچوں کے ایگزامینیشنس ہوں, گھر کے شادی بیاہ عقیقے اور دوسرے جو سوشل پروگرام ہیں وہ ایک طرف ہونے چاہیے, یا تب منعقد کریں, تب آرگنائز کریں جب بچہ آپ کا فری ہو. تو یہ ہمارے جو کیلنڈر ہے, ہمارے گھر کی جو ماحول ہے, ہمارا جو گھر کا رکھ رکھاؤ ہے, وہ سارا کا سارا کچھ سالوں کے لیے اس طرح سے ایڈجسٹ ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم کسی بھی طور پہ متاثر نہ ہو. انشاءاللہ ہم اس طرح سے کریں گے تو بچے ضرور کامیاب ہوں گے. ساری غلطیاں اور ساری کمیاں بچوں کے اندر نہیں ہوتی. پیرنٹس بھی اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنا حق ادا کریں, اور جو والدین ہیں وہ بھی تو کسی کے بچے ہوں گے, ان کے والد سے جو چیز حاصل ہوگی جہاں تک ان کو حاصل کر لیا ہے, اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو ان کے عروج کے لیے, ان کے نشو و نما کے لیے, ان کے آگے فلاح بہبود کے لیے, ان کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس طرح سے پیرنٹنگ کی جائے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کامیابی کا ضامن بنے. ضرور انشاءاللہ آپ اس بات پر آمادہ ہوں گے کہ جو گھر میں ہمارا بچہ کھیل رہا ہے اس کی پوری طرح سے کفالت کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری بھی ہم اٹھائیں. امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئی ہوں گی, اور اگر آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور لائک کریے گا اور کمنٹس کریے گا. پھر انشاءاللہ کسی موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا. تب تک کے لیے سبھی لوگوں کو والسلام, شکریہ.